بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ملک بھر میں جو ایک عدم استحکام بڑھ رہا ہے، آج جو ملک بھر میں بجلی کے بلوں کا رونا رویا جا رہا ہے، آج جو مہنگائی کا سیلاب قوم کو کھائے جا رہا ہے، جب تک اس سازش کے پیچھے، اس نالائکی کے پیچھے لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، ذمہ داران کو، آپ یہ دعویٰ کسی حد تک کر بھی لیں، بجلی کے بلوں سے کچھ کمی لے بھی آئیں، تو یہ عدم استحکام جو بڑھ رہا ہے، جو افراتفری بڑھ رہی ہے، یہ رکے گی نہیں اس وقت تک جب تک آپ اب 75 سالوں میں جو کسی نے بویا، جو کسی نے سازش کی، جو کسی کے ہاتھوں میں کھیلا اور پاکستان کو اس انجام تک پہنچایا، ان کو بے نقاب نہیں کریں گے۔ آپ جڑاں واقعہ جو ہے، مذہبی نفرت پھیلانے کی سازش کا توڑ کر سکتے ہو، کہ جو کہ اچھی بات ہے، اس سازش کا توڑ کر لیا گیا، مگر ریاست کو نقصان پہنچانے، ریاست میں 2014 میں سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرنے والی سازش کا جب تک توڑ نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر سے جو عملاً سول نافرمانی کی شکل بنتی جا رہی ہے، اس کو آپ نہیں روک سکیں گے۔ بات سیدھی سی ہے کہ بجلی چوری، آپ ٹرانسمیشن لائن کے لائن لاسز، آپ آئی پی پیز کمپنیوں کے ظالمانہ معاہدے، آپ ڈالر کی اونچی اڑان، آپ پاکستان کے اندر فیصلے اور ایسے فیصلے جن سے ریاست کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے، ان چیزوں کو قوم کے سامنے نہیں لائیں گے، تو اب بکھرے ہوئے قوم جو ہیں، وہ 2، 4، 10 روپے یونٹ کم کرنے سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ بات سیدھی سی ہے کہ 3.25 سال جنہوں نے حکومت کی، اور 3.25 سالوں میں جو معاہدے مالیاتی اداروں سے کیے، جو نالائکیاں ان کی سامنے آئیں، جو چوریاں ان کی ہوئیں، جو آئی پی پیز کمپنیاں جو ہیں، ان کے اصل مالکان، جو کہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا سے انویسٹر آیا ہے، مگر نام دنیا کے دیگر ممالک سے لوگوں کا تھا، اصل میں وہ پاکستانی تھے۔ اور وہ پاکستانی جو ہیں، ان کو سامنے لایا جائے وہ کون سے پاکستانی ہیں، ان کمپنیوں کے مالکان، اور پھر ڈالروں میں ادائیگی جو اس وقت معاہدوں میں طے کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی، پھر جتنی کیپیسٹی ان کمپنیوں کی ہے، اتنا ہی ان کو پیسہ دینے کا، ادائیگی کرنے کا آپ پابند کیوں بنے؟ 75 کمپنیوں میں سے 10 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا 2013 میں مسلم لیگ نے جن سے معاہدہ کیا، اور 10 کمپنیاں وہ ہیں
یا ان سے معاہدہ کیا گیا جب بجلی کا بحران تھا 2013 میں، لوڈ شیڈنگ انتہا کو تھی، فل کیپیسٹی پہ چلانے پر ان کو راضی کرنے کے لیے 550 ارب یکمشت دیے گئے، جو آج گردشی قرضے جس کو کہا جاتا ہے وہ گردشی قرضے 550 دیے گئے۔ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا تو 600 سے 650 ارب کے گردشی قرضے تھے اس وقت، اور جب عمران خان ہٹا تو 2450 سے 2500 کے گردشی قرضے وہ چھوڑ کے گیا۔ اب آ جائیں، جب تک آپ 4.25 سال کی حکومت کا ملبہ کا بوجھ ان کی پالیسیوں کا ان پر نہیں ڈالیں گے، اور 16 ماہ کی قومی حکومت جس میں 11 جماعتیں شامل تھیں چلیں، ان میں زیادہ حصہ مسلم لیگ پر ڈال دیں ان 11 جماعتوں میں سے، مگر آپ حصہ ڈالیں اس پر جتنا اس کا قصور ہے، آپ نگرانوں پر ملبہ ڈالیں جتنا ان کا قصور ہے۔ آج قوم معاف نہیں کرنے کو تیار، قوم کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کھائے کوئی، کرپشن کوئی کرے، بھرے کوئی۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ مفت بجلی استعمال کرے کوئی، چوری کرے کوئی اور بھرے غریب، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ فیصلہ کیے بغیر پاکستانی قوم کے جذبات اندر بھڑکی آگ کو ٹھنڈا اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے پیچھے کیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے یہ حالات بنے۔ بات سیدھی سی ہے کہ آپ 4.25 سال جنہوں نے حکومت کی، ان کا قصور جتنا ہے 4.25 سالوں میں بنتا ان پہ قوم کے سامنے لائیں ان چیزوں کو، اور 16 ماہ میں 11 جماعتوں نے جو کچھ کیا ان کو سامنے لائیں۔ آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کا قصور اٹھا کے آپ کہیں کہ مسلم لیگ پہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قوم امید باندھے ہوئے ہے کہ مسلم لیگ کا قائد نواز شریف آئے گا تو ہمیں اس بھنور سے نکالے گا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جو آج 18 سے 20 سال کا نوجوان ہے، اس کو شاید علم نہیں ہے کہ 2008 سے 2013 تک بجلی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، 25 سے 30 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو نواز شریف نے 2013 میں آ کر پاکستان کے اندر بجلی وافر پیدا کی اور سستی پیدا کی۔ 4 سالوں میں 2017 تک بجلی وافر پیدا کر دی، سستی پیدا کر دی، امن قائم کر دیا، مگر اس کے بدلے کیا ہوا؟ اس کے بدلے آپ آج کوئی کہتا ہے کہ فلاں گرفتار ہو رہا ہے، فلاں چھوٹ رہا ہے، فلاں رہا ہو رہا ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون رہا ہوتا ہے، کون گرفتار ہوتا ہے، کون سزا ہوتا ہے، کون اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اس کو رہا کر دیتا ہے۔ مجھے اس سے سروکار ہے کہ آپ بتائیں کہ محسن پاکستان جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے دشمنوں والا؟ میرا سوال یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، میرا کیس یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جس شخص نے 2013 میں آ کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، سستی بجلی دی، اس نے سولر پہ، اس نے ڈیم پہ، اس نے پاکستانی کولے سے سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ سازی کی اور کچھ کام کیا، جو 16 ماہ کی حکومت جو تھی اس نے اس کا افتتاح بھی کیا، مگر 4.25 سال
کس سازش کے تحت اس کو بریک کیا گیا، اس پہ کام نہ کرنے دیا گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 5 کردار، وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، عمران خان، یہ 5 کردار قومی مجرم ہیں۔ آپ جب تک ان کو قوم کے سامنے ننگا نہیں کریں گے، قوم کے سامنے ان کے حقائق نہیں لے کے آئیں گے، قوم کے سامنے ان کے جرموں کی تفصیل نہیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے نہیں کہ سول نافرمانی جو 2014 میں، ٹھیک ہے، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رحیل شریف، یہ بھی ایک کردار تھے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، مگر جو کردار ماضی قریب کے، جنہوں نے 5 کرداروں نے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کر دی، اور وہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ آج میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ادارہ اگر خود احتسابی کرتا ہے تو اس میں سے کیا جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ قصوروار نہیں نکلتے؟ اور قصوروار نکلتے ہیں تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر دوسرے ادارے سے جو تسلسل قائم ہے، جو ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ کا رول ادا آج بھی کیا جا رہا ہے، وہاں خود احتسابی کیوں نہیں ہوتی؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں کسی ملزم، کسی مجرم کے لیے اتنی دفعہ درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہوں، ہائی کورٹ میں گئی ہوں، کوئی ایک ماہ کے اندر کوئی اور کیس سنا ہی نہیں جا رہا۔ ساری جو عدلیہ ہے وہ روز فکر مند ہے کہ لاڈلا اندر کیوں ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایک چیف جسٹس تھے، وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی، وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ آج ایک عالم یہ ہے کہ آج کے جو چیف ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلد باہر لایا کیوں نہیں جا رہا، اندر گرمی بہت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار بار سازش کرتے جائیں، پاکستان ڈبوتے جائیں، اور ڈبونے والوں کو 21 توپوں کی سلامی دے کے آپ چیئر پہ بٹھا دیں، اور جو محسن پاکستان ہوں، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی پھانسی چڑھ جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاحیات نااہل ہو جائے، اور پھر انصاف دینے والا ایک انتہائی معزز، ایک انتہائی قابل احترام شخص جسٹس قاضی فائز، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو کارنامے تھے، ان پہ ایک ججمنٹ دے جو ناگوار گزرے، اور وہ کمنٹس دیے، یہ کسی کو یاد نہیں؟ کیا پرویز مشرف کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ جس جسٹس نے دیا، اس کو، اس کے دماغ کو یہ کہا گیا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے آئین کو پامال کیا، مگر ان کی صحت، ان کی طبیعت، ان کا ذہن بالکل درست قرار دیا گیا۔ جنہوں نے پرویز مشرف نے آئین کو توڑا، آئین میں ترمیم کرنے کا جو ریلیف مانگا بھی نہیں تھا، جو اختیار مانگا بھی نہیں تھا، وہ بھی دے دیا ان جسٹس صاحبان نے، ان کا صحت اور دماغی توازن بالکل درست قرار دیا گیا، مگر اس کو پاگل کہہ دیا گیا جس نے آئین توڑنے والے کو سزا دی۔ تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر ایسا چل سکے گا؟ کیا بار بار یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر آپ مجرموں کو بے نقاب نہ کریں،
آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی طرف عملاً ملک بڑھتا جائے اور ان سازشوں کو جو توڑ ہے ان سازشوں کو بریک بھی کوئی نہ کرے اور کہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے، کیسے امن قائم ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں، فیس کریں قانون کو، تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو سے انصاف ہوا تھا؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے اس سے انصاف کیا تھا کہ وہ قبر سے نکل کے انصاف مانگے؟ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا، مگر عدالتوں سے تو آج تک کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا نواز شریف کے تمام آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے آ چکی، سازش بے نقاب ہو چکی، بلکہ یہاں تک کہ ان 5 کرداروں نے جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی پاکستان کو ڈبونے کے لیے کی، نواز شریف کے انتقام میں اندھے ہو کر وہ سارے کردار کیا اعتراف جرم نہیں کر چکے؟ اور اعتراف جرم کرنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف قانون کا سامنا کرے، اور جن کرداروں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کرداروں کو آپ آج بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ تو پھر سن لیں، اگر مجرموں کو، اگر پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے والوں کو آج آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے، حقائق قوم کو بتائیں گے نہیں، تو پھر 4 روپے 10 روپے فی یونٹ کم کرنے سے بھی پاکستان کے اندر امن استحکام، پاکستان کے اندر جو ایک سازش، ایک پلاننگ کے تحت سول نافرمانی شروع کی گئی تھی، اعلان کیا گیا تھا، وہ آج عملاً ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آج بطور پاکستانی کے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آج کے ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی ذمہ واری ہے، ان کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ یہ قوم جو زخم خوردہ ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے، اور وہ جو ایک جھاکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جائے بھاڑ میں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں سے سلوک ریاستی ادارے کیا کیا کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ مگر پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ استحقاق ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اداروں سے یہ کہیں، ریاستی اداروں سے، کہ پاکستان کے محسنوں سے جو سلوک کیا گیا، جو پکچر ان کی پینٹ کی گئی کہ یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، یہ انڈین نواز ہیں، یہ دھویا جائے تاکہ دوبارہ بھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف پیدا ہو کر اس قوم کی خدمت کر سکے۔ ورنہ جو سلوک آج تک کیا جا رہا ہے، پھر دوبارہ کوئی اس پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ محسن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اگر آپ توڑنے والوں، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ایک دفعہ، جس طرح آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف پر وہ FIR ہم نے کرائی تھی، بھلے اس کو سزا نہ دلوا سکے، مگر ایک قدم اٹھایا تھا، ایک قدم اداروں کو جس طرح خود احتسابی کر کے انہوں نے اٹھایا ہے، دوسرا قدم عوام کو، قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ان مجرموں کے خلاف بھی، 5 مجرموں کے خلاف 2017 کے کرداروں کو بھی ایک دفعہ کٹہرے میں لائیں، تاکہ لوگ اطمینان کر کے لوگ اس مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیں، لوگ اس مشکل میں پاکستان کے لیے قربانی دے سکیں۔